اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کی خدمت میں ولادت باسعادت منجی عالم بشریت صاحب زمان کی تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور پروردگار عالم سے دعا ہے اس پرمسرت موقع پر، اس مولود کے صدقے میں، اس امام حاضر و ناظر کے صدقے میں پروردگارہ ہم سب کو دنیا کے تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، اور آج جس وبا اور جس بیماری میں یہ پورا جہان مبتلا ہے، پروردگارہ جلد از جلد اس منحوس بیماری کے شر سے اس دنیا کو پاک و صاف رکھے، پاک و صاف کرے۔ آج کے جو اس مختصر سی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی معرفت، اور یہ معرفت جو ہے وہ دو طرفہ ہے یا صرف ایک طرف سے ہے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے سلسلے سے جو روایتیں وارد ہوئی ہیں، جو کلام معصومین وارد ہوئے ہیں، وہ کن باتوں کی طرف نشاندہی کرتے ہیں؟ آیا ادھر سے بھی اشارہ ہوتا ہے یا صرف ادھر کے مثلا جو ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو ان کے انتظار کرنے والے ہیں، صرف وہی آواز دیتے ہیں؟ بہت ساری روایتیں ہیں، بہت سارے معصومین کی حدیث بھی ہیں کہ جن میں یہ باقاعدہ درج ہوا ہے کہ امام بھی چاہتے ہیں، امام بھی جانتے ہیں، امام بھی پہچانتے ہیں، اور امام جو ہیں وہ ہاتھ بڑھاتے ہیں اپنے چاہنے والوں کی طرف، سہارا دیتے ہیں امام اپنے چاہنے والوں کی طرف۔ ورنہ آپ سوچئے کہ اگر امام سہارا نہ دیں، امام اپنا ہاتھ نہ بڑھائیں، اس زمانے کے صاحب ہماری طرف اگر اشارہ نہ کریں، تو کیا یہ قوم بچی رہ سکتی ہے؟ ایک ایسی قوم کہ جس پر روز اول سے ہی ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب زمانہ قدیم تھا تو اسی قوم کے جوانوں اور اسی قوم کے مومنین کے خون سے گارا بنتا تھا، ان کے بدن کی ہڈیوں کو قصر سلاطین کے بنیادوں میں چنا جاتا تھا، جو مظالم ڈھائے جاتے تھے، جو ساری چیزیں تاریخ میں درج ہیں۔ اس کے بعد جب زمانہ ترقی کیا تو اسلحے بدل گئے، اسلحے بدلے تو اب ٹینکوں نے تلواروں کی جگہ لے لی، اب میزائلوں نے نیزوں کی جگہ لے لی، اب بم آنے لگے، اور استعمار کی سازش یہ رہی کہ جہاں یہ قوم اکثریت میں رہی ہے وہاں کبھی اس نے بم گرائے، کبھی میزائل گرائے، کبھی خانہ جنگی میں مبتلا کر دیا۔ مختلف جگہوں پر، مختلف ممالک میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ حال حاضر میں بھی عراق کی کیا صورتحال ہے، یمن کی کیا صورتحال ہے، لبنان کی کیا صورتحال ہے۔ جہاں ان کے میزائل اور بم کام نہ آئے، انہوں نے جنگ اقتصادی شروع کر دی، جنگ روانی شروع کر دی، پھر اقتصادی پابندیاں لگائیں۔ یہ قوم مستقل فشار میں ہے، یہ باہر کا فشار کہ مستقل جو ہے وہ جب سے یہ معرض وجود میں آئی ہے تب سے جو ہے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اور ایک فشار جو اس قوم کے لیے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قوم جو ابھی 1400 سال سے یہ قوم عزت و افتخار کے ساتھ اس دنیا میں اپنے مقام کو بنائے ہوئے ہے، اس کی کچھ باہری مشکلات ہیں، کچھ داخلی مشکلات ہیں۔ داخلی مشکلات جذباتی اندھاپن، عقیدتی اندھاپن۔ ہم عقیدت کے نام پر بدعتوں کو رائج کرتے ہیں اور ان رائج بدعتوں پر عمل کرتے ہیں، اور اگر کسی نے اس بدعت پر انگلی اٹھا دی تو اسے مقصر، اسے خطاوار، اسے جاہل، اور اسے نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ اس بات سے قطع نظر کہ یہ سامنے کہنے والا شریعت کے حساب سے کہہ رہا ہے، حدیث کی روح سے کہہ رہا ہے، قرآن مجید کی آیات کے ذیل میں آپ کو دین پہنچا رہا ہے، مگر چونکہ ہم عقیدت اور جذبات میں اتنے زیادہ مبتلا ہیں کہ پھر ہم
اپنے ناصح کی بات کو سننا نہیں چاہتے، ہم امر بالمعروف کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہتے، اور اگر کوئی ہمارا خیر خواہ ہماری طرف جو ہے وہ انگلی اٹھا کر کے ہم سے کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں شریعت میں نہیں ہیں، تو ہم ان سے لڑ جاتے ہیں۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ آپسی ناہماہنگی، آپسی اختلاف کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ چونکہ متحد نہیں ہے، اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ اس موضوع کو اگر تذکرہ کیا جائے تو بہت زیادہ اور بہت طولانی گفتگو ہو جائے گی، چونکہ گفتگو بہت مختصر ہے، لہذا میں اپنے اصل مطلب کی طرف آتا ہوں۔ اتنی ساری مشکلات کے باوجود، داخلی مشکلات، بیرونی مشکلات جو استعمار کی طرف سے ہے، جو خود ہماری طرف سے ہے، آپ سوچیں کیا یہ قوم اس دنیا میں آج جس مقام پر ہے، جس جہاں پر ہے، اور جتنی تیزی سے یہ پھیل رہی ہے پوری دنیا میں، کیا یہ قوم بغیر کسی ہادی کے اس مقام تک پہنچ سکتی ہے؟ بغیر کسی سرپرست کے اس مرحلے تک آ سکتی ہے؟ بغیر کسی ہادی اور رہنما اور راہبر کے وہ 1400 سال کے ظلم کے تھپیڑوں کو سہتے ہوئے اس مقام تک پہنچ سکتی؟ ہرگز نہیں، قطعی نہیں۔ یقیناً جو ہمارا صاحب ہے، جو ہمارا رہبر ہے، جو ظاہری طور پر ہماری آنکھوں سے دور ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، مگر وہ اشارہ کرتا ہے، ہماری طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، ہمارا خیال رکھتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کبھی کسی مشکل میں گرفتار ہوئے ہوں اور اس نے ہاتھ نہ بڑھایا۔ نہیں، اس نے ہاتھ بڑھایا ہے، مگر اس اشارے کو وہی سمجھ سکتا ہے جو خواب غفلت سے بیدار ہوا۔ جو خواب غفلت میں ہوگا وہ اس لطیف، روحانی اور معنوی اشارے کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ جس کا ضمیر بیدار ہوگا وہ اس کے اشارے کو سمجھے گا، وہ لمحہ ب لمحہ، مرحلہ ب مرحلہ اپنے چاہنے والوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ کسی مشکل میں گرفتار ہیں، کسی مسئلے میں گرفتار ہیں، کسی عقیدتی مسئلے میں گرفتار ہیں، وہ ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ ہم اپنے ضمیر کو، اپنے نفس کو اتنا پاک کریں کہ اس اشارے کو سمجھ سکیں، اور جب تک اس لطیف اشارے کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوں گے اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کر پائیں۔ امام ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، آپ آگے بڑھیں نہ بڑھیں۔ نہ جانے کتنے واقعات ہیں۔ خود اس ایران کا ایک واقعہ ہے کہ استاد دانشمند جو ایک بہت ہی اچھے مقرر ہیں، ان کی تقریر کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، اور اس سے نتیجہ دیکھیں، نتیجہ کیا ہے۔ ایک بس کا ڈرائیور ہے، اس کے ساتھ ایک شاگرد ہے جو 24 سال 25 سال کا ہے۔ وہ جو شاگرد اس کا ہے، جو اس بس میں اس ڈرائیور کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، بس کے ڈرائیور کا شیوا یہ تھا کہ ہر ہفتے وہ اصفہان سے جمکران لوگوں کو لے کر کے آتا تھا زیارت کرانے کے لیے۔ خود مومن تھا، مگر یہ جو لڑکا ساتھ میں، جو شاگرد اس کا ساتھ میں ہے، 12 سال سے وہ مسجد جمکران آتا ہے، مگر وہ داخل نہیں ہوتا مسجد جمکران میں۔ سواری کو اتارا، بس کے اندر گیا، دروازہ بند کیا، کبھی جو ہے وہ ناول پڑھ رہا ہے، کبھی جو ہے وہ کیسٹ لگا کر کے وہ گانے سن رہا ہے، کبھی نغمے سن رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، لیکن مسجد میں نہیں جاتا۔ اس ڈرائیور نے اس سے پوچھا، اس اپنے شاگرد سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں انہیں قبول نہیں کرتا، میں انہیں مانتا ہی نہیں ہوں۔ ڈرائیور کہہ رہا ہے کہ میں جب مسجد جمکران میں جاتا تھا تو اپنے امام سے دعا کرتا تھا کہ مولا اسے بھی توفیق عطا ہوتا کہ یہ آپ کے دروازے پر آ سکے، آپ کی مسجد میں آ سکے اور دین میں داخل ہو سکے۔ دیکھیں آپ یہاں اس واقعے سے، یہاں پر میں اپنی گفتگو کو روک کر کے ایک لمحے کے لیے میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ حد عقل اس واقعے سے یہ درس تو ملتا ہے نا کہ حد عقل ہم ایک آدمی کی رہنمائی کریں، چاہے اس میں 12 سال لگ جائیں، چاہے اس میں 14 سال لگ جائیں، لیکن اگر ہم نے ایک انسان کی رہنمائی کر دی حق کی طرف، یقین جانیے یہ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی خزینہ ہوگا، سب سے قیمتی ثروت ہمارے زندگی کی جو ہوگی وہ یہ کہ ہم ایک آدمی کی ہدایت کرتے ہیں۔ 12 سال سے وہ مستقل کہہ رہا ہے، مگر 12 سال سے مسجد کے اندر نہیں جا رہا ہے، مگر صبر و تحمل کے ساتھ اس کو برداشت کیے ہوا کہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ جب یہ میرے ساتھ مسجد میں وارد ہوگا۔
وہ کہتا ہے کہ ہر بار ہر سفر میں دعا کرتا تھا، اس کی والدہ مومنہ تھی وہ بھی دعا کرتی تھی، مگر اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ہم بس لے کر کے مسجد جمکران آئے، ساری سواریاں اتر کر کے چلی گئیں، ہم بھی چلے گئے، یہ میرا شاگرد بس میں ہی بیٹھا رہا، اس نے دروازہ بند کر لیا۔ جب ہم مسجد سے واپس آئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ وہ اس بس میں نہیں ہے۔ ہم نے سوچا ہو سکتا ہے کہ سو گیا ہو، دروازہ ہم کھٹکھٹاتے رہے، بس کا ہمارے پاس چابی بھی نہیں تھی، اسی کے پاس چابی تھی لیکن وہ اس میں نہیں ملا۔ پریشان کہ اب کیا کیا جائے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ اس کا شاگرد وہ مسجد جمکران کے دروازے سے باہر آ رہا ہے، اور حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ اس نے اپنے نالین کو، اپنی چپلوں کو یا جو کچھ بھی وہ پہنے ہوا تھا، اس نے رسی سے اسے باندھ کے اپنے گلے میں لٹکایا ہوا ہے، اپنے گریبان کو چاک کیے ہوا ہے، بالوں کو بکھیرے ہوا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے۔ یہاں استاد دانشمند ایک جملہ کہتے ہیں عین حر، مثل حر، جس طریقے سے حر امام حسین کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے اور امام حسین کی بارگاہ میں پلٹ کر آیا تھا، اور جو کیفیت تھی اسی کیفیت کے ساتھ وہ مسجد جمکران کے دروازے سے باہر آ رہا ہے۔ میں نے اس کی حالت کو دیکھا، مجھے کچھ محسوس ہوا، میں دوڑ کے گیا، میں نے اسے گلے لگایا، میں نے اسے پوچھا تیری یہ حالت کیسے ہوئی؟ تو وہ کہتا ہے کہ کیا بتاؤں، میں کتنا بدبخت تھا، ادھر سے مستقل اشارے ملتے رہے مگر میں متوجہ نہیں ہوا۔ آپ لوگ چلے گئے مسجد کے اندر، میں بیٹھا تھا سیٹ پر، ڈرائیونگ سیٹ پر، میں نے سوچا کہ میں سو لوں، میں نے ہینڈل پر، اسٹیئرنگ پر سر رکھا، اور سر رکھنے کے بعد ایک ہلکی سی جو جھپکی آئی ہے تو اس میں نے دیکھا کہ ایک نور کا حالہ، ایک نورانی ہستی میرے سامنے آئی ہے جو مجھ سے سوال کر رہی ہے کہ آخر میری خطا کیا ہے کہ 12 سالوں سے میرے دروازے تک تو آتے ہو مگر میرے گھر کے اندر نہیں آتے۔ یہ کون سا اشارہ ہے؟ اس نے کہا جیسے ہی میں نے اس جملے کو سنا میری آنکھ کھل گئی، اور پھر میں نے سوچا یہ وہم ہے، یہ خیال ہے، چونکہ استاد بار بار کہتے ہیں کہ چلو مسجد کے اندر، ہو سکتا ہے یہ خیال ہو۔ پھر میں نے کیا کیا، میں نے کیسٹ لگا دی، میں کچھ سننے لگا، لیکن مجھے ایسا لگا جیسے کوئی مجبور کر رہا ہے کہ نہیں سونا ہے تمہیں۔ میں پھر سویا دوسری بار، اور پھر اسی ہستی کو دیکھا کہ جو مجھ سے یہ سوال کر، دوسری مرتبہ میں جب وہ مجھ سے سوال کر رہی ہے آخر میری خطا کیا ہے، میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے کہ جو تو 12 سالوں تک میرے دروازے پر آتا ہے مگر میرے گھر کے اندر نہیں آتا؟ کیا میں تیرا مہربان امام نہیں ہوں، یا تو نے مجھ سے کوئی برائی دیکھی ہے؟ میرے دل میں یہ جملہ، وہ اب یہ کہتا ہے کہ میرے دل میں جملہ تیر بن کر ابھرا اور تیر بن کر پیوست ہوا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے کہ میں کتنا بدبخت ہوں کہ ایک امام رؤوف، ایک مہربان امام، ایک ہادی امت میری طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے اور میں متوجہ نہیں ہوں۔ لہٰذا میں ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے میں مسجد کی طرف دوڑتا ہوا گیا، اپنے امام کی بارگاہ میں نے توبہ کی۔ اور اس کے بعد سے اس جوان کا حال کیا تھا؟ اس جوان کا حال اس کے بعد سے یہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے حقوق میں سے جو اسے ماہانہ ملتا تھا یا جو آمدنی اس کی ہوتی تھی، اس نے ایک حصہ مشخص رکھا تھا اور الگ کر کے رکھا تھا کہ جو لوگ کسی وجہ سے اپنے مسجد جمکران کی زیارت کو نہیں جا سکتے، پیسے کی تنگی کی بنیاد پر، وہ انہیں فری میں لے کے جاتا تھا اور اپنے پاس سے ان کا خرچ دیتا تھا۔ آپ دیکھیں امام خود اشارہ کرتے ہیں مگر نظر ہونی چاہیے امام کے اشاروں کو پہچاننے والی، اور اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، ہمیں اس مادے اور مادیات سے دور رہنا ہے تاکہ ہم اس روحانی، معنوی اور لطیف اشارے کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ یقیناً وہ صاحب زمان ہمارے حالات سے باخبر ہے، ہمارے حالات کو جانتا ہے، ہمارے حالات سے واقف ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں آخر کلام میں دعا ہے، پروردگارہ ہمیں اپنے نفسوں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم ان اشاروں کو سمجھ سکیں اور اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں۔